اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ہماری جو سیریز ہے لا الہ الا اللہ کو ہم جو سمجھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کو آج لا سے جو ہماری پاکی ہونا ہے وہ کیسی ہماری لا سے پاکی ہوگی، آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جیسا ہم لوگ سمجھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو سیریز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی فعلم انہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم یہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں ہم جان رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو ہم جان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قد افلح من تزکا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک رہا۔ اب پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے؟ پاک ہوئے تو کیسا پاک ہونا، ناپاک ہوئے تو کیسے قسم کے ناپاکیاں رہتے وہ ہمارے کو معلوم ہونا۔ تو ہم ناپاکی سے بچ کے پاکی کی طرف آئیں گے۔ ہم کو پاکی ہی نہیں پتہ، ناپاکی ہی نہیں پتہ، تو ہم پاک کیسا کریں گے اپنے آپ کو؟ کیونکہ ہم آج جو انسان جو ہے خالی اپنے جسم کو پاک کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پاک ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقدم ہے وہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ دی ہے، جسم، قلب اور روح۔ تو تین چیزوں بھی پاک رہنا ہمارے ہمیشہ، اس میں شرک نہیں آنا، کفر نہیں آنا، نفاق نہیں آنا۔ یہ تین چیزیں ناپاکی ہے۔ یہ ناپاکی اگر رہے گی اور اسی اثنا میں اگر ہماری موت آ جائے تو سیدھا جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ بھلے کتنے ہمارے عمل میں غلطیاں ہوں گے، ہمارے عمل میں کمی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے اللہ، کفر کو کبھی معاف نہیں کرتے اللہ، نفاق کو کبھی معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک رہا۔ بے شک بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس میں شک بھی نہیں کرنا، شک کرے تو کافر ہو جائیں گے، شک بھی نہیں کرنا۔ اور آج کے دنیا میں ہر کوئی کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بھائی میں یہ کر لیا تو کامیاب ہو جاتا ہوں، وہ کورس کر لیا تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میں یہ بزنس کر لیا تو کامیاب ہو جاتا ہوں۔ صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ دنیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہمارے کو اگر جو اللہ کو جو پسند ہے وہی ہمارے کو پسند ہے تو وہ مبارکباد ہو، وہ دیندار ہے۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کو دین پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ دنیا ہے، اگر ہمارے کو اس کا اپوزٹ ہے، ہمارے کو جو ہے دین کو سیکھو بولے، دین کو سمجھو بولے تو ہمارے کو وہ انٹرسٹ نہیں آتا اس میں۔ اگر دنیا کو سمجھو بولے تو ہمارے کو بہت انٹرسٹ رہتا اس میں، مگر اللہ تعالیٰ کو تو ویسا نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو بے شک وہ انسان کامیاب ہوا جو پاک رہا۔ تو پاک ہونے کا کیا ہے؟ پاک بولے تو شرک سے پاک رہنا، کفر سے پاک رہنا، نفاق سے پاک رہنا، یہ معلوم ہونا ہمارے کو، اسی میں رہنا، ہمیشہ ہمارے پاکی اپنے آپ کی جسم، قلب اور روح کی پاکی ہمیشہ کرتے رہنا۔ اب اس کا اب کون ناپاک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی قرآن میں جواب دے رہے ہیں، انما المشرکون نجس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ بلا شبہ
مشرک ناپاک ہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ بلا شبہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مشرک ناپاک ہے. اب مشرک مطلب ان لوگوں کے بھی فیسز جیسے انسان کے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے. ان لوگوں کے اندر بھی خون ہے، ہمارے اندر بھی خون ہے. ان لوگوں بھی انسان کی طرح دکھتے ہیں، ہم بھی انسان کی طرح دکھتے ہیں. پھر یہ فرق کیوں؟ یہ پاکی ناپاکی، مشرک مومن کا فرق کیوں؟ صرف عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ ناپاک ہے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ صاف رہتے، وہ ہم سے زیادہ پانی نہاتے، وہ گھر ہم سے زیادہ صاف رکھتے. وہ زیادہ پانی نہائے، زیادہ گھر صاف رکھ لیے، 7 سمندر میں ڈبکیاں لگا لیے، مگر وہ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، تو وہ ناپاک ہے چاہے وہ کتنے بھی صاف کیوں نہ ہو. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بلا شبہ مشرک ناپاک ہے، مطلب جو شرک کرتا وہ ناپاک ہے، جو کفر کرتا وہ ناپاک ہے، جو نفاق رکھتا وہ ناپاک ہے. تو اس چیزوں سے ہم بچنا اور پاکی کی طرف آنا. اور پاک کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیب پاک ہے. تو فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جاننا لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو ہم اس سے پاک ہوتے رہتے. ایک ہی ذریعہ ہے پاک ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کو جانیں گے، مانیں گے، جانیں گے، دیکھ لیں گے، اس کے اوپر ٹک جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہے فویل للمصلین. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ فویل للمصلین. میں مسلین کے لیے جو نماز قائم مسلی مطلب جو نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں ایک ویل رکھا. ویل مطلب دوزخ کے گڑھے کا نام ہے. دوزخ کا گڑھا رکھا میں کس کے لیے؟ مسلیوں کے لیے. یا اللہ تعالیٰ ان لوگ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تو میں نمازیوں کے لیے ویل رکھا. ویل کہیں کو رکھا؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی نماز میں غافل رہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں کہ یہ لوگ اپنی نماز میں غافل رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں، باظاہر نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کے دل غافل ہے، ان لوگوں کی روح غافل ہے. نماز میں ہوتے ہیں مگر صرف جسم نماز میں ہوتا ہے، نہ ان کا قلب نماز میں ہوتا ہے، نہ ان کی روح نماز میں ہوتی ہے. تو وہ لوگ غافل ہیں اپنے نمازوں سے. ایسے مسلیوں کے لیے میں نے ویل بنا کے رکھی ہے. ویل مطلب دوزخ کے گڑھے میں سے گڑھے کا نام ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم کو جو ہے آج ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو لا سے ہم کو جو کیسا ہماری پاکی ہو گیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. لا سے جو لا کا جو لیٹر ہے نا، الفیبٹ جو ہے لا کا، اللہ تعالیٰ جو لا بنائے وہ ایک تلوار کی طرح ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہ جو لا ہے نا، وہ لا ایک تلوار ہے. وہ تلوار سے ہم ہمارے جو ہے کلیئر کرتے رہنا، اپنے آپ کو مارتے رہنا، تلوار سے جو ہے اپنے آپ کو کاٹتے رہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو تو ایمان ہے کہ آپ جو ہے زندہ کو مردہ کرتے ہیں، پھر مردہ کو پھر زندہ کرتے ہیں، مگر میرے کو ایک بار دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ کیوں میرے خلیل آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو نہیں اللہ تعالیٰ، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، مگر میرا جو یقین ہے نا وہ ابھی علم الیقین ہے. علم الیقین کا بھی ایک اچھا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، مگر میں میرے یقین کو عین الیقین بنانا چاہ رہا ہوں. یعنی میں نے جو پہچانا ہے آپ کو وہ اب علم سے پہچانا ہے. اب میں آپ کو دیکھ کر علم الیقین حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے یقین کو عین الیقین بنانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ قرآن میں واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان لوگوں کو مانوس کر دینا، یعنی ان لوگوں کو ذبح کر دینا، ان لوگوں کو پورا مکس کر کے ایک خیمہ بنا دینا، اور 4 خیمہ بنا کے پوروں کو مکس کر کے خیمہ بنا کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دینا. پھر جیسا تم آواز دو گے تو وہ لوگ واپس آ جائیں گے. تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیے کہ 4 پرندوں کو پکڑے، ان لوگوں کو ان 4 کو مانوس کرے، ذبح کرے، پھر 4 کو ایک ساتھ مکس کرے، ان لوگوں کا خیمہ بنا دیے، پھر سب کو الگ الگ 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے. جیسا آواز یہ 4 آ گئے. تو اللہ مطلب عین الیقین ہو گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب نمرود کیا تھا؟ نمرود کو خواب آیا.
آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لا سے پاکی کیسا کرنا ہے. تو وہ لوگوں سے ہم سمجھنا جو پاک ہوئے لا سے، وہ لوگوں، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنا کہ پاکی کیسا ہونا ہے. لا سے اپنی بھی نفی کر دینا اور مخلوق کے اندر جو حاجی روائی پن دکھ رہا نا اس کو بھی نکال دینا اپنے قلب اور نظر سے. تو آج ہم وہ سیکھ رہے ہیں کہ لا سے کہ کیسی پاکی کرنا ہے. جو پاک ہوئے ان کو ہم فالو کریں گے تو ہم بھی پاک ہوئیں گے، جو ناپاک رہے ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی ناپاک رہیں گے. سمپل فارمولا ہے، کچھ بھی اس میں کنفیوژن نہیں ہے، کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. اللہ تعالیٰ کے دوست رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ میرے خلیل ہے، میں آپ کا خلیل ہوں. یعنی آپ میرے دوست ہے، میں آپ کا دوست ہوں. آپ کے دل میں میرے سوا اگر آپ کا دل کہیں اور مشغول ہو جائے، یعنی آپ کے دل میں صرف میں ہی رہنا، میرے سوا اگر آپ کے دل میں کہیں آپ کا دل کہیں اور مشغول ہو جائے، کہیں اور جگہ مصروف ہو جائے، یعنی آپ کے دل میں کوئی اور آ جائے، آپ سمجھ لینا کہ یہ ہماری دوستی ختم. دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کو کتنا شرک سے نفرت ہے. اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کو بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے. ان سے فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کے دل کہیں اور مشغول ہو گیا تو آپ سمجھ جانا کہ ہماری دوستی ختم. آپ کے دل میں کوئی میرے سوا کوئی اور نہیں آنا، کوئی اور معبود نہیں آنا، کوئی اور مخلوق نہیں آنا، کوئی نہیں آنا، صرف اللہ ہی اللہ رہنا. تو ہم بھی جو ہے ہمارے لیے ایک سیکھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمائے، سرکار بتا رہے صحابہ کو. تو ہم بھی جو ملت ابراہیمی ہے، ہم بھی امت محمدیہ ہے، ہم بھی یہ چیزوں کو فالو کریں گے تو پاک رہیں گے. یہ دیکھیں یہ باتیں چھوٹے چھوٹے معمولی دکھتے، مگر یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. ان شیطان کا دھوکہ ہے اگر وہ چیز کو معمولی سمجھے. اللہ تعالیٰ کے پاس دین میں مقدم ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے. لوگ جو ہے ایمان کو چھوڑ دیے، صرف عمل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو جو ہے پھر نمرود کے خواب میں آیا کہ ایک لڑکا آئے گا جو میری حکومت کو ڈھا دے گا. تو خواب آیا تو وہ وہاں کے اس کے وہ دور کے وہ لوگوں کو بلا کے یہ بولا کہ میرے کو ایسا خواب آیا، اس کا مطلب اس کے معنی بتائیے. تو بولا کہ ایک لڑکا آئے گا جو تمہاری اس کو ختم کر دے گا. تو وہ کیا کرا کہ لیڈیز اور جینٹس کو الگ الگ کر دو، بلکہ الگ الگ کر دیا، لیڈیز جینٹس ملنا نہیں، تو بچے پیدا ہونا نہیں. اور جو بھی بچے پیدا ہوئے ان سب کو لڑکوں کو مار دینے لگایا. پھر اوپر سے کیا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ اور والد کو کئی ملاقات کروائے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش سٹارٹ ہو گئی. مگر اللہ تعالیٰ کی ایسی وہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھے، آپ جب شکم مبارک میں تھے آپ کا پیٹ دکھتا ہی نہیں تھا. تو جب ولادت کا وقت آیا تو آپ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ والد جو ہے جنگل کی طرف گئے. وہاں پہ غار تھا، غار میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. اب اتنا خوبصورت بچے، اتنے خوبصورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو ہے آپ کی پیشانی پہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پھر اب وہ لوگ سوچے کہ ہم لوگ تو اتنی دیر اگر غائب رہیں گے بستی سے تو لوگ پریشان ہوں گے اور جاننے نکلیں گے کہ کہاں پر ہے. تو وہ جو ہے آپ کو وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں آپ کی امان میں دیتی ہوں، بول کے آپ دونوں چلے گئے اپنی بستی میں واپس، جیسا نارمل رہتے تھے ویسے رہنے لگے. پھر 3-4 دن ہو گئے، اب دیکھنے تو آنا پڑے گا بچے کو. اب اوپر سے کیا ہوا، جب آئے وہ غار کی طرف، تب بھیڑیے اور شیر ببر وہ لوگ پورے جو ہے غار کی حفاظت کر رہے ہیں، پورے غار کے اطراف پورے وہ لوگ حفاظت میں لگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب سے وہ خوف نکال دیے. آپ شیروں کے اور جانوروں کے بیچ میں سے اندر جب تشریف لے کے گئے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیل لیتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور انگوٹھا منہ میں ہے اور انگوٹھے سے دودھ جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کیسے بھی حاجت روا پوری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر ایسے ہی ہوتا رہا عرصہ بیتا. پھر آپ بڑے ہوئے. پھر بڑے ہونے کے بعد آپ پھر واپس آئے. پھر لوگوں کو جب ہر کوئی مشرک تھا تو صرف ایک ہی مومن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر ان لوگوں کو سمجھاتے رہے, کوئی سمجھا نہیں. پھر جو ہے آپ بڑے ہوئے. پھر آپ کی جب شادی ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی. پھر سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ آگے بڑھ رہے تھے, آگے بڑھنے جب پھر آپ کے ساتھ میں جب آپ نکلے وہاں سے تو مصر میں پہنچے. مصر میں ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کیا کرتا تھا کہ جو بھی قافلہ آتا تھا ان لوگوں کو لوٹ لیتا تھا اور جو ہے ہسبینڈ وائف کو الگ کر دیتا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے قید کر لیا تو اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے کوئی کمرے میں بند کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سارے دیواروں کے پردے ہٹا دیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ وہ جیل میں سے آپ حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. اب جبھی بھی وہ بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب آنے کی کوشش کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیتے تھے. تو میں وہ پریشان ہو گیا پہلی بار کہ کیسا میں ایسا قریب آ رہا ہوں تو جو زمین میں دھس جا رہا ہوں. تو وہ بولا کہ پہلی بار جب زمین میں دھسا تو بولا کہ میرے کو معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی, میں اب نہیں کرتا ہوں. آپ تو ٹھیک ہے بولیے, معاف کر دیے. پھر جب معاف کر دیے تو پھر قریب آنے کی کوشش کرا, پھر زمین میں دھسنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فالج کر دیا اس کے رائٹ ہاتھ اور پیر کو. پھر معاف کر دو, پھر میں اب سے میں نہیں کرتا ہوں بولا. پھر ٹھیک ہے معاف کر دیے. پھر قریب آنے لگا, پھر زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ. اب کیا کرے, آنکھوں سے اندھا کر دیے اور فالج مار دیے. پھر اب میرے کو معاف کر دو, اب میں بالکل معافی چاہتا ہوں, میں نہیں کرتا ہوں. پھر میں کون ہوتی معاف کرنے والے, میرے جو شوہر ہے وہ خلیل اللہ ہے, انہوں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو ٹھیک ہے, ان کو بلا کے لے کے بولے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں. وہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تب معاف کرنا, یہ جب یہ اپنی پوری جائیداد آپ کے حوالے کر دیا ہے خلیل. تو آپ جو ہے اللہ اس کو بتا دیے کہ تمہاری آنکھ اور تمہارا یہ بازو اور پیر صحیح ہونا ہے تو تمہاری پوری جائیداد میرے کو دے دینا. تو آپ بولے کہ ٹھیک ہے, اب میں اندھا اور اس کے لے کے میں کروں گا زندہ رہ کے, اب انہیں اور زمین میں دھساوئی ہے تو ٹھیک ہے میں پوری جائیداد آپ کے نام پہ دے دیتا ہوں. تو جائیداد پوری نام پہ کر لیے, پورا لے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, اور آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ بہت بڑے سخی تھے, سخاوت تھی آپ کی. تو آپ آدھا مال رکھ لیا, آدھا مال اس کو دے دیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب روحوں کے دلوں پہ جب نظر ڈالے عالم ارواح میں, تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے آپ کے قلب کو بہت سخی پایا تھا, اسی لیے ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے. پھر وہاں سے جب نکلے تو آپ وہ بادشاہ کیا کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی ساتھ میں آپ کے بھیج دیا اس کے ساتھ میں. تو اب کیا ہوا, کافی دن ہو گئے تھے, عرصہ ہو گیا تھا شادی ہو کے, کہ شادی نہیں ہوئی تھی. شادی ہو گئی تھی, بچے نہیں ہو رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ مجھے اولاد نصیب فرما. اور یہ حضرت صالح علیہ السلام یہ دعا سن لیے, اور آپ بتائیں, آپ مطلب ایڈوائز کریں کہ جو ہے آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیجیے. تو آپ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا. تو اب یہ ہو گیا, ہم سمجھ رہے ہیں, یہ واقعے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکی کیسا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی آپ کو کیسا لگاتے رہے. اور اب ہم سب کو آگ کا واقعہ تو پتہ ہی ہے کہ جو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار کر دیا. جلانے کا کام آگ کا تھا, مگر جلائی نے آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو کیسا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے. اللہ تعالیٰ جو مانگے, جان مانگے جان حاضر ہے, مال مانگے مال حاضر ہے, اپنے آپ کو مانگے اپنے آپ کو حاضر ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب یہ مال سب مل گیا تو اس کے بعد
دیکھیں میرے خلیل کیسے ہیں، دیکھو آپ بول کے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پورے فرشتوں کے سامنے. تو پورے فرشتے بول اٹھے کہ اے باری تعالیٰ اتنا مال دیا ہے، کوئی بھی آپ کا شکر ادا تو کرے گا ہی، تو ٹھیک ہے کام کرو آپ لوگ جا کے میرے خلیل کو آزما لو. تو اس میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، انسانی شکل میں آ کے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بستی میں، وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ذکر کرنے لگا. تو آپ کو آواز سنے آئی، ارے یہ میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے؟ تو جا کے دیکھے تو یہ انسانی شکل میں فرشتہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے. تو آپ بولے کہ کرو ذکر کرو. تو میں کیوں ذکر کروں جب میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں تھا، اب آپ بولے تو میں کیوں کروں؟ تو مجھے اگر آپ بولے تو میں ذکر کروں کا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ذکر کروں تو مجھے کچھ چاہیے. تو کیا چاہیے؟ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ میرے کو دے دو. بولے ارے بکریاں اللہ کے میرے رب کے ذکر کے لیے بکریاں لے لو آپ. تو اب پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تھوڑی دیر ذکر کرے پھر رک گئے. تو ذکر کرو کیوں رک گئے؟ ذکر کرنے سے جتنا بکریاں تھے جو تھا اتنا میں ذکر کر دیا. اب اور کیا دے سکتے ہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہ جو اونٹا ہے نا وہ اونٹا دے دو. اونٹا لے لو، اللہ میرے رب کا ذکر سناؤ تم خالی. پھر تھوڑی دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر وہ رک گیا. پھر اب کیا ہوا؟ اب اور کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ تو یہ گھوڑے ہیں، گھوڑے بھی لے لو اور میرا رب کا ذکر سنو. تو پھر تھوڑی دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ ذکر کرنے لگا. پھر رک گیا. تو اب کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس ہے کیا آپ دینے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ یہ جو اونٹیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ جو گھوڑے ہیں، ان کی جو خدمت کرنے کے لیے کوئی خادم کی تو ضرورت ہوگی. تو میں وہ خادم بن جاتا ہوں. نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے پینے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. بس تو مجھے اپنا رب کا ذکر، میرے رب کا ذکر سناتے جا. میں تیرے ساتھ ان لوگوں کی، جانوروں کی فری میں خدمت کروں گا. تو وہ خدمت تو کیسی تھی؟ تو حالانکہ فرشتوں کو کوئی فیلنگس نہیں ہوتے، کوئی ایموشنس نہیں ہوتے، مگر وہ یہ بات سن کر رونے لگا اور وہ گواہی دے کے گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کے میں صرف آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں، روتے ہوئے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے خلیل ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اب 3 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ اونٹیں ذبح کر رہے ہیں کر کے آپ کو خواب آیا. تو آپ کو کیا کرے؟ نہیں، آپ کو جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ ان دونوں کو لے کے جا کر وادی غیر زیر زرع میں چھوڑ دینا. کہاں پر چھوڑ دینا؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں پر پہنچے وہ لوگ. وہ وقت پہ صرف وہاں پہ کوئی لائف نہیں تھی، صرف پہاڑ تھے. مطلب وادی غیر زیر زرع، کوئی چیز نہیں تھی وہاں، نہ وہاں پہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ جھاڑ تھے، کچھ نہیں، صرف پہاڑ تھے وہاں پر، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے وہاں پر پہنچے. جب وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں تھوڑے کھجور تھما دیے اور تھوڑا پانی تھما دیے. پھر آپ جانے لگے. حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کا دامن پکڑ لیے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. پہلی بار پوچھے کچھ نہیں بولے. دوسری بار پوچھے اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی کچھ نہیں بولے، خاموشی چلے جا رہے تھے. پھر پوچھ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں. پھر تیسری بار پوچھے کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو تب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ ہاں میں اللہ کے حکم پر آپ لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کو الٹا مطمئن کرنے میں تھے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا لیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کام کر دیا ہے، اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ اپنے شوہر کو، اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن کر رہے تھے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کر لیا ہے، اب الا اللہ سے لا الہ الا اللہ کر لیا ہے، لا الہ کر لیا ہے، الا اللہ سے اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے.
تو کیسا مطلب حضرت حاجرہ علیہ السلام تو مطلب صرف صحبت میں رہ کے اللہ سے پورے مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال دیے، اپنے آپ کو پاک کر لیے، صرف اللہ کے حکم پر جہاں پہ کوئی زندگی نہیں ہے وہاں پر رہنے کے لیے راضی ہو گئے. تو ویسے وہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایمان بڑا ہے، ہم ویسا کرنے میں نہیں جانا. جتنا ہمارا ایمان ہے ہم اتنا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دعا کرنا. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے حال سے باخبر، اللہ تعالیٰ سے جیسا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے اس لیے میں دعا نہیں کرتا، ہمیں ویسا نہیں کرنا. ہم دعا کرنا کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑا ایمان ہے ان لوگوں کا، اس لیے وہ لوگ کا وہ کیفیت ہے. ہمارا جتنا ایمان ہے ہم اس کے حساب سے عمل کرنا. پھر جب چلے گئے، جانے کے بعد اب چلے گئے وہاں سے، اب کچھ بھی نہیں ہے، 2-3 دن ہو گئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور جو ماں کا دودھ ہے وہ بھی دودھ سوکھ گیا. اب جتنے کھجور تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جتنا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو ہے جو خانہ کعبہ ہے اس کے پاس ہم جو صفا مروہ کیے تھے، وہ صفا مروہ 7 ٹائمز، ایک دن میں 7 مرتبہ صفا مروہ کی صحیح کیے تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام. یہ سوچ کے کہ مطلب یہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے کہ کوئی قافلہ ہے یا پھر کوئی پرندے اڑ رہے ہیں. جہاں پرندے اڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بستی ہے یا پھر کوئی پانی ہے، وہاں پر مروہ پہ چڑھے. پھر بھاگ لیتے آئے صفا پہ چڑھے، وہاں پر سے دیکھے کہ کوئی کچھ دکھ رہا ہے کیا، کوئی بستی ہے یا پھر کہیں پرندے اڑ رہے ہیں تاکہ کچھ پانی مل جائے. تو کچھ نہیں ہے. ویسا 7 مرتبہ صحیح کیے حضرت حاجرہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک سب سے کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ، حتیٰ کہ ہم پورے انبیاء علیہ السلام سے وہ کرائے، اولیاء اللہ سے کرائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ صحیح کی. اتنی وہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. تو اب 7 بار ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے چشمہ جاری ہو گیا زمزم کا. تو آپ جب زمزم تھوڑا پانی آ گیا تو آپ نے کٹا بنا لیا، اس کے بعد کہا کہ زمزم یعنی رک جا. اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. اگر وہ زمزم نہ کہتے تو وہ چشمے کا پانی پورے دنیا کو کافی ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا 3 دن تک کہ آپ اونٹ ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میں بیٹے کی جو ہے قربانی مانگ رہے ہیں. تو آپ جو ہے گئے. کچھ مختلف روایتیں ہیں کہ 7 ایئرس میں گئے، 10 ایئرس میں گئے، 13 ایئرس میں گئے. تو ہم 13 ایئرس کو رکھ کے سمجھتے ہیں. تو جب تک 13 ایئرس ہو گئے تھے، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آتے جاتے بھی رہتے تھے. تو 13 ایئرس کے جب ہو گئے تو جب ہاتھ میں چھری ہے اور رسی ہے لے کے جو ہے آپ پہنچے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اب وہاں پر پہنچنے کے بعد شیطان آ گیا. شیطان آ کے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بولتا ہے کہ دیکھو پہلے تو آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر ایک خواب آیا کرتے ان کو، خواب آیا تو وہ خواب کے اوپر بچے کو ذبح کرنے چلے گئے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے آپ، صرف صحبت میں رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو آپ کیا فرمائیں کہ اللہ کے حکم پر ہزاروں اسماعیل قربان آپ فرمائیں، اور اگر تو روک رہا ہے اللہ کے حکم سے، اگر تو روک رہا ہے تو ابلیس ہے. تو وہاں پر نہیں بنی اس کی بات. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یہی بات کہ ان کو خواب آیا کرتے، ان کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں پوچھے حضرت حاجرہ علیہ السلام. تو اللہ کی دعوت، مطلب دوست کی دعوت میں لے کے جا رہا ہوں. اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے دوست کون اللہ تعالیٰ ہے، تو دوست کی دعوت میں لے کے جا رہا ہوں. تو آپ دوست کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حالانکہ 13 سال کے ہے. آپ کا ایمان دیکھیے، آپ کی ماں جو ہے ایسا ایمان سکھائی، ایسا ادب سکھائی کہ ایسا ایمان سے جو جواب دیے ابلیس کو کہ اللہ کے حکم پر میرے جیسے 1000 جانیں قربان. تو آپ جب لے کے گئے پھر جہاں پر وہ ذبح کرنے کا جو جگہ تھا پتھر پہ لٹا دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ادب والد دیکھیں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ادب ہے اپنے والد کے لیے. تو ادب. اب جب ہاتھ میں رسی ہے اور چھری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اب اس کے اوپر لٹا دیے. تو پہلے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابا جی آپ میرے نہ ہاتھ بند دینا،
تو کیوں بیٹا کیوں ہاتھ بند دینا؟ تو آپ بولے کہ اگر میں ذبح کرنے کے ٹائم پہ اگر میرا ہاتھ یا پیر آپ کو لگ جائے تو میں بے ادب ہو کے مرنا نہیں بے ادب ہو کے ذبح ہونا نہیں چاہتا ہوں، تو اسی لیے آپ میرے ہاتھ بند دینا۔ تو ٹھیک ہے بیٹے بول کے آپ کے ہاتھ بند دیے۔ پھر بولے کہ اے باجی ابھی میرا ہاتھ کھول دیجیے آپ۔ تو کیوں بیٹا ابھی تو آپ بولے کہ آپ ہاتھ بندے، ابھی کیوں بول رہے ہیں کہ ہاتھ کھول دیے بول کے؟ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا والے یہ بولے کہ اپنے باپ نے زبردستی اپنے بچے کو ذبح کر دیا، میں یہ تہمت آپ کے اوپر لگنا نہیں چاہتا ہوں، اور آپ مطلب بے فکر ہو کر ذبح کر دیجئے، میں ایک ہاتھ پیر نہیں ماروں گا، میں بے ادب نہیں ہوں گا ابا جی۔ تو آپ جو ہے آپ اور ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں باجی کہ آپ جو ہے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لینا جب ذبح کرنے کے وقت۔ کیوں بیٹے آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ لوں؟ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اور اللہ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ محبت میری محبت غالب نہ ہو جائے وہ محبت کے اوپر۔ آپ یہ آنکھوں پہ اوپر پٹی باندھ لینا ابا جی، اور ہاتھ پیر میرے کھولنا نہیں۔ آپ ذبح کرنے کے وقت میں مطلب ہاتھ پہ نہیں ماروں گا، آپ بے فکر ہو کے مجھے ذبح کریے، میری جان قربان آپ کے لیے۔ تو کیسا ادب ہے، ادب والد جو سکھائے، حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھائے، اپنے ایمان جو سکھائے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو اپنے ایمان اپنے بیٹے کو سکھائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھنے کے بعد جب آپ چھری کو چلا رہے ہیں، جب چھری کو چلانے کا حکم دے رہا ہے وہ چھری چلی نہیں رہی ہے، تو پھر ایسا کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، چھری چلی نہیں رہی، پھر آپ کے آنکھیں تو بند ہے تو چھری پھینک دی ہے، کمبخت یہ چھری چلتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو زبان دے کے چھری کو زبان دیا، وہ چھری بولتی ہے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ میرے کو ایک بار چلا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 بار چلنے سے روک رہے ہیں۔ پھر آگے وہ چھری مگر پھر بولتے ہیں کہ یہ چھری چلتی کیوں نہیں، کمبخت چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ بولتے ہیں چھری بولتی ہے کہ آگ کا کام تھا تو جلانا مگر وہ جلائی کیوں نہیں؟ آپ ایک بار چلا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ 70 بار مجھے چلنے سے روک رہے ہیں۔ پھر آپ جو ہے کوشش کر کے اس کو چلائے کیسا تو بھی کر کے، اللہ کا حکم ہے، اب بول رہے ہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی آپ کیا کیے ذبح کر دیے۔ جیسا خون لگتے کہ آپ جو ہے آنکھوں سے پٹی ہٹائے، دیکھے تو دمبا ہے، اور دیکھے تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا لیتے ٹھہرے ہوئے، اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہرے ہوئے، دیکھ کے بولے کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ وہی بھیجے وہ وقت کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ جو آزمائش تھی آپ کے لیے کھلی آزمائش تھی، اور آپ یہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو آج ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ تا عمر تک یہ واقعہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ سنتوں پر عمل کرنا حج ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنا عمرہ ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سب سے قرار ہے۔ اتنی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، اتنی زیادہ پسند ہے کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا مروہ کی صحیح کی۔ تو آج ہم یہ سمجھے کہ جو لا الہ الا اللہ کا جو پہلا ورڈ ہے لا سے ہم ہماری پاکی بھی کر دینا، کس سے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاکی کرتے رہنا، اور جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم ایسا کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہونا کہ ہم سب کی نفی کر دینا، اور صرف مخلوق کا اس بات کرنا، پورے مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکال دینا، اور اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے یہ اس بات کرنا، ایمان لے کے آنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور رسول ہے بول کے یہ ایمان لے کے آنا۔ یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہماری کیفیت بدلنا دل کی، جب تک اس کی پریکٹس کرتے رہنا اپن، شیطان ہمارے کو روکتے رہتا، مگر ہم وہ پڑھتے رہنا، اللہ سے دعا کرنا یا اللہ میں اپنی دل کی کیفیت بدلنا اس پڑھنے کی وجہ سے۔ تو آج ہم کو جو بات سمجھ میں آئی کہ لا سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا، اور مخلوق کی حاجت روائی پن جو دکھ رہی نا اس سے بھی نفی کر دینا، اور لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر الہ ہونے پر ایمان لے کے آنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لے کے آنا ہے۔
اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں غلطیاں ہوئیں جو کوتاہیاں ہوئے ہیں مولا اس میں اس کو معاف کر دیجیے مولا، اور اس کے قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔